صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں سے، تو میں نے تو کہہ دیا فیضان القرآن سے۔ جی چاہتا تھا کہ یہ کہوں کہ ایک جہاں واقف ہے مجھ سے کیا بتاؤں اپنا نام، مجھ کو کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، مجھے کل پتہ چلا کہ آج کا یہ پروگرام ہے اور مجھے آج دہلی بھی جانا تھا اور ایک شادی میں بھی شریک ہونا ہے، لیکن ناصر بھائی کی محبت نے، اور ناصر بھائی کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے جب تعارف کروایا تو میں نے کہا مرد مجاہد کا ساتھ دینا بھی جو ہے نا بہت بڑی عبادت ہے۔ بہت دیر سے ہم اتفاق اور اتحاد کو سن رہے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام اتحاد بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے۔ دونوں نسبت پر آج کے اس پروگرام کو رکھا، اور نعت خواں جو حضرات آئے ہیں یہ بھی ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر عشق رسول بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ہر پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور اتفاق کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ اتفاق صرف اسٹیج تک رہتا ہے اور اس کے بعد اسٹیج کے بعد اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں آج بیٹھ کر کے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم اپنی مسجدوں کے اندر جو فرقوں کے اندر یا جو گروپ کے اندر ہیں، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد ہم مسلمان ہیں، اور مسجد کے اندر اگر کوئی امام ہمیں فرقوں میں بانٹتا ہے یا ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بیان کرتا ہے، ایسے اماموں کی چھٹی کرنی پڑے گی، ورنہ 100 سال تک ہم اتحاد کی تسبیح پڑھیں گے، اتحاد نہیں ہوگا، کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ ناصر بھائی ایک پروگرام نہیں 1000 پروگرام کر لیں، ہم اسٹیج پر بیٹھ کر کے 1000 دانے کی تسبیح پڑھیں، اتحاد اتفاق نہیں ہوگا۔ اتحاد عوام کرے گی کہ ہماری مسجد کا امام اگر اپنی مسجد کے اندر منبر نبوی پر بیٹھ کر کے کسی مسلمان کے خلاف بولتا ہے، دوسرے دن اس کی چھٹی۔ پھر دیکھو اتحاد کیسا ہوتا ہے، تب جا کر کے اتحاد ہوگا، ورنہ اتحاد نہیں ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے گلے لگایا، مشرکان مکہ کو اپنے گلے لگایا، دشمنوں کو اپنے گلے لگایا، اور اس کے بعد 5 وقت کی نماز کا ہمیں جو درس دیا ہے، اس سے بڑا اتحاد تو ہو کیا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم لوگ ٹکڑوں کے اندر، ٹولیوں کے اندر، فرقوں کے اندر بڑھ کر کے ہر آدمی یہ سوچتا ہے میں اپنے فرقے کا تعارف کراؤں، میں اپنی تنظیم کا تعارف کراؤں، میں اپنی جماعت کا تعارف کراؤں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ، یہ سنی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں وہ فرقوں کی وجہ سے نہیں، یہ محمدی ہے، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس لیے اس پر حالات ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے۔ آپ نے اتحاد کا سبق دیا صحابہ اکرام کو۔ ابھی حضرت مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ والے انصار بنے، اور وہ قربانی دی جس مدینہ والے مسلمان کے پاس، صحابی کے پاس 2 بیوی تھی، ایک کو طلاق دی اور انصار کے نکاح میں کر دی۔ 2 کھیت تھے، ایک کھیت انصار کے نکاح میں کر دیا۔ 2 مکان تھے، ایک مکان انصاری کے حصے میں کر دیا۔ اپنی ملکیت کا آدھا حصہ انصاری کے اس میں دے دیا۔ یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے تھا۔ اور آپ اس مبارک مہینے میں تشریف لائے، یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ۔ مکہ کی حالت کیا تھی؟ جب لڑائی ہوتی تو لڑائی کے لیے ایک آدمی جب لڑتا، اس کا بیٹا لڑتا، اس کا پوتا لڑتا، پر پوتا لڑتا، دادا اور پردادا کی لڑائی پر پوتے تک جاتی، لڑائی ختم نہ ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آنے سے پہلے آپ یتیم ہو گئے، والد کا سایہ سر سے اٹھا،
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں آپ ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، اور حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کو مکہ کے لوگوں نے تانا دیا، عبد المطلب تمہاری بہو آمینہ بیوہ ہو چکی ہے، حالت حمل سے ہے، اور اس کے باوجود اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہے، پرفیوم لگاتی ہے، آپ اپنی بہو سے کہہ دو یہ ہماری شان کے خلاف ہے، یہ اتنی اعلیٰ قسم کی پرفیوم استعمال نہ کرے، بیوہ ہو چکی ہے، حمل سے ہے، وہ خوشبو استعمال کرتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے، حضرت آمینہ سے کہا بیٹی آمینہ، مکہ کے سردار اور چودھری مجھے تانا دیتے ہیں، اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہو، اس کو بند کر دو۔ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابا جان جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے میرا سہاگ لٹ گیا ہے، جب سے میں بیوہ ہو چکی ہوں میں نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، میں نے نہ مکہ کا بازار دیکھا ہے، نہ دکانیں دیکھی ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے کہ میں خوشبو منگاؤں، لیکن ایک بات ضرور ہے ابا جان، جب میں سانس لیتی ہوں میرے منہ سے اعلیٰ قسم کی خوشبو نکلتی ہے۔ ابا جان آپ نہیں دیکھتے جب میں آنگن میں بیٹھتی ہوں تو چاند جھک کر کے مجھ کو سلام کرتا ہے، ستارے مجھے سلامی پیش کرتے ہیں اور سورج مجھے سلام کرتا ہے۔ ابا جان میرے پیٹ میں جو ذات پرورش پا رہی ہے کوئی مقدس ذات ہے، کوئی اونچی ذات پرورش پا رہی ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے عبد المطلب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ اٹھا، زلزلہ اس پر طاری ہو گیا، مقام ابراہیم پر نگاہ پڑی، مقام ابراہیم اٹھا اور کپ کپانے لگا۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے، حرم پاک کو چھوڑ کر کے شور مچاتے ہوئے نکلے، لوگوں نکلو زلزلہ آ رہا ہے، دھرتی کم ہو رہا ہے، بھوکم آ رہا ہے، اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی آمینہ دروازہ کھول، زلزلہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آمینہ نے دروازہ کھولا۔ ابا جان کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹی باہر نکل، زلزلہ آ رہا ہے۔ حضرت آمینہ نے فرمایا ابا جان نہ کوئی زلزلہ ہے نہ کوئی بھوکم ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا تھا آج اس دنیا میں تشریف لے آیا، اس کے آنے کی خوشی میں خانہ کعبہ بھی جھوما ہے اور مقام ابراہیم بھی جھوما ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی لاؤ تو صحیح، میں دیکھوں تو صحیح۔ جب ہاتھ میں بچہ دیا گیا کہنے لگے رب کعبہ کی قسم اتنا حسین اور خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ ابو جہل جو آپ کا چچا ہے اس نے اپنی باندی کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے بھتیجے کے یہاں، میرے بھائی کے یہاں جو بھتیجا پیدا ہوا ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے مرحوم عبداللہ کے یہاں، جاؤ دیکھ کر کے آؤ کیسا ہے۔ وہ باندی آئی اور آنے کے بعد جب اس نے اس بچے کو دیکھا کہنے لگی، آ کر کے اپنے آقا سے، میرے آقا میرے بوس اپنے سیٹ سے کہنے لگی اتنا حسین اور خوبصورت بچہ تو آج تک کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ ابو جہل نے مارے خوشی کے آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ حضرت یوسف خوبصورت تھے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، امی جان عائشہ فرماتی ہیں لوگوں یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائی، میرے آقا کو دیکھنے والوں نے گردنیں کٹائی۔ اب آپ ہی اندازہ لگا لیں۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، برتر بالا قدر ہے، انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، جس کی کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، بدر الدجا، شمس الدہا، خیر الورا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ ہے، جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنس دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو انادل چہکنے لگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے اور جس کے غضب سے جہنم ابلنے لگے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو کملی اوڑھ کر آئے خدا یا ایھا المزمل کہے، جو چادر اوڑھ کر کے آئے خدا یا ایھا المدثر کہے، جس کے چہرے کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے۔
وہ مقدس نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم ایسے مقدس نبی کی اقتداء کریں، ان کی جو ہے اقتداء کرنے کے بعد ان سے سچا عشق اور محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر مسلک کے لوگ لیتے ہیں، نبی کو ہر مسلک کا آدمی مانتا ہے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے صرف اپنے پیٹ کے خاطر، اپنے جیب کے خاطر مسجدوں کے اندر مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، یہاں پر شہر کا بہت بڑا کریم طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ان سے بھی کہوں گا ہم یہ مہم چلائیں، ہماری مسجد کا امام وہ ہو، ہمارا رہبر وہ ہو جو اتفاق اور اتحاد کی بات کرے، جو ہمیں ایک دوسرے سے لڑانے کی بات کرے، ایک دوسرے کو اوپر کفر کے فتوے لگائے۔ ایسے اماموں کو بغیر ٹکٹ گھر بھیجنا چاہیے، ٹکٹ کے ساتھ نہیں، بغیر ٹکٹ بھیجنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔